الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 5 تک ہم نے کر لیا تھا رمضان سے پہلے، اور آج ہم آیت نمبر 6 سے کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ الم یروا کم، کیا نہیں انہوں سب نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، کیا نہیں ان سب لوگوں نے دیکھا کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرنن بستیوں میں سے، یعنی کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ مکناہم فی الارض، ٹھکانہ دیا تھا ہم نے یا بسایا تھا ہم نے ان کو زمین میں، کس طرح بسایا تھا؟ ما لم نمکن لکم، جس طرح ہم نے تمہیں نہیں بسایا، یعنی ہم نے انہیں اس طرح بسایا تھا زمین میں، اتنا اقتدار عطا کیا تھا، اتنا ہم نے ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی جو تو قوت طاقت اور اقتدار ہم نے تمہیں نہیں عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی سورہ انعام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شرک کے اوپر کاری ضرب لگاتی ہے یہ سورت، مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عقائد راسخ کرتے ہوئے مختلف انداز اور طریقے اپناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اپنی ذات کی پہچان بتاتے ہیں، یا انسان کو اس کی ذات میں سے سکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں سب دکھاتے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی توحید کے جو ہے نا وہ قائل ہو جاؤ۔ تو عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے اپناتے ہیں، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں بتایا تھا کہ اللہ نے نور بنائے، اللہ نے اندھیرے بنائے، ظلمات، اور نور کیا بنایا؟ ایک ہی بنایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو پھر بھی جو ہے وہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اب کیا تیسری چیز بتاتے ہیں، تیسرا طریقہ یہاں پہ اپناتے ہیں اپنی اسی عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے۔ کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں تمہیں سورج چاند ستاروں سے یا ظلمات اور نور سے نہیں سمجھ میں آتا، تو ٹھیک ہے، دیکھو پرانی بستیاں جو میں نے گزری، پرانی قومیں جو تمہاری گزر چکی، دیکھو میں نے ان کو کس کس طرح سے اقتدار عطا کیا، کیا کیا چیزیں ان کو میں نے کن کن چیزوں سے نوازا، اور دیکھو کیا ہوا، کیا وہ لوگ رہے، کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہے؟ وہ لوگ بھی چلے گئے۔ تو اگر تم نہیں مان کے چلو گے تو پھر تم بھی یہاں سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ لے جائے گا، اور تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ دیکھ لو اتنا میں نے عہدے، اقتدار، طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی تھی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کس کس کو عطا کیا۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 5000 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ جو ہمیں ہسٹری ابھی بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایجپشنز اور نائل ویلی سیولائزیشن آئی تھی 5000 سال پہلے۔ نائل ویلی سیولائزیشن جو کہ ایجپشن کی سیولائزیشن تھی وہ اس سائڈ پر وہ آئی، ٹھیک ہے۔ اس سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آرینز آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم اسی سائڈ پر اگر اپنے بڑے صغیر پاک و ہند کو دیکھیں تو 3000 سال پہلے انڈس ویلی سیولائزیشن تھی ہمارے اس علاقہ میں۔ سب کو پتہ ہے، بچپن سے اسکولوں میں یہ ساری چیزیں پڑھتے بھی آئے اور بچوں کو پڑھاتے بھی آئے۔ پھر کیا ہوا، 3000 سال پہلے ایک اور جگہ پہ دیکھیں اگر اس سائڈ پر تو سومیرینز آئے تھے، جو ہماری
عرب کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں ایجپشینس تھے اور وہاں پہ یہاں آرینس تھے, آرینس کے بعد انڈس ویلی آئی, وہاں نائل ویلی سویلائزیشن کے بعد سومیرینز آ گئے, سومیرینز آئے, پھر کیا ہوا, پھر رومنز آ گئے اسی سائڈ پر. آپ ٹرکی میں جا کے دیکھیں, آپ یقین کریں پورا کا پورا ٹرکی بھرا پڑا ہے. میں تو ابھی صرف وہیں کی بات کروں گی, باقی مختلف اور جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں, عراق میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, ایران میں دیکھیں, تو ہمیں سارے ریمننٹس وہاں پہ بھی یہ سب نظر آئیں گے. یہ سب رومن سویلائزیشن کا کتنا بڑا گڑھ تھا وہاں پر. تو یہ تمام چیزیں جو نا ایک جگہ ایک علاقے پر اللہ نے ایک قوم کو آباد کیا, اس کے بعد دوسرے آگے, پھر تیسرے آگے. اور اگر ہم اسی علاقے کو دیکھیں, عرب کنٹریز کو دیکھیں, پیلسٹائن والی, اور یا پورے خطہ اگر ہم اس کو دیکھیں, جس میں پیلسٹائن سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ٹرکی بھی, تو یہ بھی پارٹ آف دیٹ ایریا ہی تھا. یہ لیبیا, ٹرکی, سیریا, یمن, یہ سب یہ ایک ہی علاقہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ فلسطین اور اس کے ارد گرد بارک نہ حولہ کا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم وہاں پر دور کی مسجد ملے گی کہ جس کے ارد گرد علاقے کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہے. تو یہ سارے علاقے انہی چیزوں میں آتے ہیں. یہ سارے انبیاء کی لڑی کا سلسلہ صرف ایک چھوٹے سے فلسطین میں نہیں تھا, یہ تمام کے تمام ایریا اس کے اندر انکلوڈڈ تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہاں سے پھر کیا ہوا, وہاں سے سومیرینز آ جاتے ہیں, سومیرینز کے بعد رومنز, 2000 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو رومنز آ گئے, پھر رومنز کا بڑا اقتدار رہا, پھر گریکس آ گئے, 750 قبل مسیح وہاں پہ گریکس آ گئے. گریکس کو اگر ہم دیکھیں, گریکس کے بعد وہاں پر آئے پرشینز, 500 سال قبل مسیح کے بعد پرشینز کی حکومت آ گئی, فارسی جو تھے, جو آتش پرست تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مورینز آ گئے, گپتاز آ گئے, ٹھیک ہے. یہاں پر آرینز چل رہے تھے, پھر مورینز آ گئے, گپتاز آ گئے, اشوکا آ گیا انڈین والی سائڈز پر جو اگر ہم دیکھتے ہیں. پھر یہاں پر بھی رومنز کا جو کروسیڈز کی وارز ہوئی, جو پھر کیا ہے وہ رومنز آ جاتے ہیں 200 سال 250 سال پہلے. اور پھر بدھا آیا, پھر پرتھینز آئے, پھر کیشینز آئے. یہ سارے ہمارے اس علاقے کے اندر, یہ چائنا ہے, یہ سری لنکا, ہاں جی سری لنکا ہے, تھائی لینڈ ہے, یہ جو کھٹمنڈو ہے, کون سی نیپال ہے, یہ سارے اس علاقے کے اندر کیا کون آ گئے, یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں ان کو عطا کی تھی, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. پھر کیا ہوا, گپتاز آئے, گپتاز کے بعد وہ بابر آیا, مغلز آئے, اور پھر وہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مغلز کی حکومت آ گئی. اگر ہم ایسے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا, پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا, پھر بنو عباس کا دور آیا, پھر بنو عباس کے دور کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تاتاریز آ گئے, تاتاریز آئے, اور اس کے بعد پھر وہ پوری کی پوری آٹومن امپائر آ گئی. آٹومن امپائر 800 سال تک حکومت کرتی ہے. اور آٹومن امپائر کے بعد کیا, وہ بھی چلے گئے, اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے ادھر دیکھیں اگر ہم بر صغیر میں مغل کی حکومت آ گئی, مغلز کی حکومت آئی, مغلز کے بعد 300 سال انہوں نے حکومت کی. بابر آیا تھا, اور بابر کے بعد وہ اورنگزیب عالمگیر تک 6 ان کے جو ہے وہ 6 پوچھتے ان کی چلتی رہی. 300 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی. اور یہاں کے اگر ہم بر صغیر کے پاک و ہند کا بھی دیکھیں تو وہ کبھی کون مغل آئے, پھر وہ تغلق آئے, پھر لودھی آئے, پھر کون سی ڈائنیسٹیز آئیں, آتے گئی نا, ایک کے بعد دوسرا, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, ایک جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے چوتھا آ جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چلے گئے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اور برٹشرز ہمارے اوپر بھی مسلط ہو گئے. ہاں جی بالکل, ہمارے بھی برٹشرز بھی گئے تو پاکستان بن گیا. پاکستان کے بعد پھر وہ لوگ بھی گئے جو شروع والے تھے, وہ گئے, اور اب ہمارے اوپر وہ نواز شریف آ گیا. صحیح, ہاں جی, زرداری نواز شریف آ گیا ہمارے اوپر. پھر یہ بھی چلے جائیں گے, اور پھر ہم بھی چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا. ہاں جی, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ریزن ہے, کیوں ہوتا ہے یہ سب اپس اینڈ ڈاؤنس, کیوں ہوتے ہیں. اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پلیٹیں ہلی, زلزلے آئے, آتش فشاں پھٹی, قحط آ گیا, مطلب برسات ہو گئی, کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہوا, لینڈ جو ہے وہ دھس گئی,
کچھ بھی فزیکل فیکٹرز ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے ایسے ایسے ان کو بسایا تھا جیسے تمہیں نہیں بسایا. اور اگر ہم ایک اور بھی دیکھیں تو ایک وہ زمانہ تھا جب نمرود تھا، پھر ایک زمانہ تھا جب وہ شداد آیا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پھر وہ فرعون آیا، ہے نا؟ فرعون سے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا کا ہم نے پڑھا، سب چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو کیا کیا دیا تھا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمان سے خوب بارشیں ان کے اوپر برسائیں. گویا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی، رحمتوں کی نعمتوں کی بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے نہریں جاری کر دیں. کیسے نہریں جاری کر دیں؟ کہاں سے نہریں جاری کر دیں؟ تجری من تحتہم، جو کہ ان کے سے نیچے سے نکلتی تھی. یعنی اللہ نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی، اور اللہ نے آسمان سے خوب ان کے اوپر برسات کی، بارشوں کی، نعمتوں کی بارشوں کی برسات ہے. یہ دونوں طرح کی اگر آپ دیکھ لیں، بارش پانی والی بارش کی برسات دیکھیں تو وہ خوب خوب کھیتیاں اگائے گی، غلے اگیں گے. اور اگر نعمتوں کی بارش دیکھ لیں تو ہر قسم کی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا. تو جب کوئی قوم اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی رہتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش برساتے رہتے ہیں. ٹھیک، ہم اگر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ وَلَوْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے. ٹھیک ہے، تو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت ہوتی رہتی ہے، کوئی قوم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتی ہے، چلاتی ہے، چلتی رہتی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس قوم کے اوپر برسائی جاتی رہتی ہے. یہ ہوتا ہی اللہ کی سنت ہے. اور جب وہ اپنے احکامات سے روگردانی کے معاملات کرتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرے شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا اور زیادہ نوازوں گا. تو اصل شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی کی راہ میں استعمال کرنا ہے. یہ ہے اللہ کا شکر گزاری کا طریقہ. اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اگر اپنے اوپر بھی استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں اور کیا صحت دی ہے، ہمیں صلاحیت دی ہے، فن دیا ہے، کوئی ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، اللہ نے کوٹی جائیداد سواریاں دی ہیں. وہ کس کے لیے استعمال کرنی ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی راہ میں استعمال کرنی. یہ شکر گزاری کا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نوازتے رہیں گے. اور ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تورات اور انجیل دیے جانے والوں کے ساتھ بھی کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو قائم کیا ہوتا تو ہم آسمان سے برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھولتا، آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق ابلتا. تو کب ابلتا ہے اللہ کی طرف سے یہ زمین سے رزق اور آسمان سے برستا ہے؟ جب اللہ کی تورات اور انجیل کی تعلیمات کو قائم کیا ہوتا. تو جب تورات انجیل کی تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے اتنا بڑا وعدہ ہے تو کیا اس الکتاب جو کہ محفوظ ترین ہے وہ تو محفوظ بھی نہیں تھی. جب ان کے لیے یہ وعدہ اللہ نے دے دیا تو اگر ہم کریں گے تو کیا ہمارے لیے یہ وعدہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو کیا ہوتا ہے جب ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ بھی کرتے رہے تو اللہ نے بارشیں اوپر سے بھی برسائی، زمین کے نیچے سے بھی نہریں جاری کی. لیکن پھر جب انہوں نے روگردانی کی تو اللہ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی بدولت ان کو ہلاک کر دیا. سنت اللہ کی کیا نظر آ رہی ہے؟ اللہ کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک کب کرتا ہے؟ جب وہ گناہوں میں پڑ جاتی ہے.
نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کا معاملہ کرتی ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، چاہے فزیکل فیکٹرز جو مرضی ہسٹری ہم کو بتا رہی ہو، قحط آ گیا، بارشیں برسیں، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، اولے پڑ گئے، یا جو بھی ہو گیا، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکل کب آتی ہے؟ جب وہ ذنوب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے ان لوگوں کو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اپنی سنت یہاں پر ہمیں بتا دی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو۔ دیکھیے اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو ہماری بھی کیا نیچر ہے، ہماری بھی کیا سوچ ہوتی ہے، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں نا اس کو۔ یہ فون ہمارا کام نہ کر رہا ہو، ہم سے بات نہیں کر رہے، ہم سگنلز نہیں، ہم بات نہیں کر پاتے، ہماری آواز نہیں جاتی، یا یہ آپ کہہ لیجئے یہ پین جو ہے وہ لکھنے کا قابل نہیں رہتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنبھال کے رکھے رہتے ہیں؟ نہیں نا، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ الارم کلاک ہم سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہیں، سجا کے رکھیں گے، جتنی مرضی مہنگی لے کر آئیں گے، اگر وہ الارم نہیں بجاتی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بیکار ہے نا ہمارے لیے، یہاں سے ہٹائیں گے، ہم دوسری لے کر آئیں گے اپنے لیے جو ہمارا وہ کام کرے گی۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی کسی کام کے لیے بھیجا ہے نا، اگر ہم اپنا وہ مقصد تخلیق انجام نہیں دیں گے تو کیا کرے گا اللہ؟ ہم کو بھی لے جائے گا، اور پھر ہماری جگہ کس کو لے کر آئے گا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے دوسری قوم کو لے کے آ جاتا ہوں اس کے بعد۔ اس قوم کو لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنا مقصد حیات جانتی ہے، جو اپنا مقصد حیات پورا کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے ان انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور خلیفہ اور نائب سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، حکمران نہیں ہوتا۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم نے اس دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ایک غلام کی طرح اپنے آقا کی بندگی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کریں، جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے۔ ایک غلام کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ وہ غلام جو ہوتا تھا، عربوں میں کیا طریقہ تھا، وہ جب غلام بناتے تھے نا کسی کو تو اس کے سر کو منڈوا دیتے تھے، گنج کرا دیتے تھے، اور گنج کرانا اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ میری کوئی سے نہیں ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ رات کو دن کہیں گے تو میں بھی رات کو دن کہوں گا، آپ کہیں گے کھڑے رہو تو میں کھڑا رہوں گا، آپ کہو بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ آپ مجھے ایک میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ابراہیم ادھم کہ ایک غلام تھا، اس نے ابراہیم ادھم نے ان سے کتابیں ہی ہیں یہ، انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، تو اس غلام نے کہا آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ تم اچھا کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہتے آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ جی آپ کیا پہنتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ تو وہ آگے سے غش کھا کے گر گئے، اور وہ کہتے ہیں اے ابراہیم تیرا غلام تو اپنے اس غلام کے جیسا بھی اپنے آقا کا غلام نہ بن سکا۔ سمجھ آئی؟ ہمارا آقا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ مجھے کہے یہ کر میں کروں، اللہ مجھے کہے یہ نہ کر میں نہ کروں۔ اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے بلا چوں چراں وہ ماننا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی لاجک، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایسا کیوں کرنا چاہیے، یہ حکم اللہ نے کیوں دیا تھا، یہ تو اس زمانے کے لیے ہوگا، آج تو نہیں ہو سکتا۔ نو، میں کون ہوتی ہوں کہ میری کیا سے ہے اللہ کے آگے؟ جو اس نے کہہ دیا
نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو کرنی کرنی ہے. اب غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کو اگر آقا کہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ رات ہو رہی ہے، تو غلام کیا کہے گا؟ جی جی رات ہے. جی مالک آپ کہہ رہے ہیں رات ہے تو رات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے. تو یہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، چاہے اس غلام کو پتہ بھی ہے کہ دن نکلا ہوا ہے، لیکن اگر مالک کہہ رہا ہے کہ رات ہے میں کہہ رہا ہوں تو کہے گا ہاں جی رات. اپنا دماغ نہیں لگانا. اور پھر ہمارا دماغ ہے کتنا، ہماری سمجھ اور سوچ ہے کتنی، اتنی سی تو ہماری سوچ اور عقل ہے. ایک چیز بھی تو ہمیں صحیح سمجھ میں آتی نہیں. ہم جی کئی دفعہ وہ بھی بالکل مفلوج ہو جاتی ہے. جتنا مرضی بھی ہم اپنا دماغ لگا لیں، اللہ کی حکمت کی ڈیپتھ تک تو میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے جتنا مرضی کر لیں. اور جس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا مقصد حیات پہچاننا ہے. میں اور آپ کس مقصد سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور میں نے اس مقصد کو لے کر چلنا ہے. اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میں اور آپ بھیجے گئے ہیں. اللہ کی پہچان کو راسخ اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر کروانے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے. جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے، اللہ کے پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ہے وہ طریقہ. اگر ہم اپنی اس مقصد کو بھول جائیں گے، پھر اللہ مجھے اور آپ کو بھی لے جائے گا اور اس قوم کو لے کے آ جائے گا جو ہم سے بہتر بھی ہوں گے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم لے جاؤں گا اور تم سے ان لوگوں کو لے آؤں گا جو تم سے بہتر بھی ہوں گے، اور اس میں بھی بہتر، اخلاق میں بھی بہتر ہوں گے اور اپنے اعمال میں بھی بہتر ہوں گے. تو اپنا مقصد حیات پہچان کے ہمیں کم سے کم اپنی حجت تمام ضرور کرنی ہے. یہ نہیں اللہ نے دیکھنا کہ میں نے کتنوں کو مسلمان بنایا تھا اور میں نے کتنوں تک جو ہے وہ کتنوں کو ڈنڈے کے اوپر لے کر آئی تھی. نو، اللہ نے میری کوشش دیکھی ہے کہ میری ایفرٹ کتنی تھی، میں نے کس حد تک اپنی کوشش کی تھی، کہاں کہاں میری بات سنی جا سکتی تھی، اور میں نے اللہ کی بات کو پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے صرف ہماری ایفرٹ دیکھنی ہے، نہیں دیکھنا. وہ کوالٹی کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. وہ کوالٹی کو کے اوپر ہی انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ریوارڈ دیں گے. باقی اللہ کا حکم ہے کن، تو وہ کن جب کہے گا تو فیکون ہو جائے گا. جب اس نے کہنا ہے، جیسے اس نے کہنا ہے، اس نے کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا مقصد حیات پہچان کر اپنے آپ کو ان لوگوں میں ثابت ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ آگے فرماتے ہیں اتنی ساری باتوں کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ نہیں مانتے. جیسے کہ مشرکین مکہ، وہ نہیں مانتے تھے، وہ ضد و ڈھٹائی پر اتر آئے تھے. اور ان میں سے عبداللہ بن ابی، نضر بن حارث، نوفل بن خالد، یہ لوگ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے، ان کے اوپر آگے مختلف باتیں رکھتے اور آگے سے یہ کہتے کہ بھئی ہم تو تب مانیں گے، ٹھیک ہے یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہم اس وقت مانیں گے. کہ جس طرح پچھلی جو نبی تھے ان کو وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھیں، وہ زبور ہے، یہ جو کتاب جو ہے وہ پڑھتے ہیں تورات کی شکل میں، تو لکھوائی تو بعد میں تھی. حضرت موسیٰ نے بھی 12 کاپیز بنوائی تھی اور تورات کی، اور اسی طرح انجیل کو بھی جو ہے خطبوں کو لکھا گیا اور ایک کتاب کی شکل دے دی گئی بالکل. تو وہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ جس طرح یہ اہل کتاب لوگ اپنی کتاب پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس وقت مانیں گے جب آپ کے اوپر بھی ایک کتاب اترتی اور وہ ہم اس کو چھو کر ہاتھوں سے دیکھتے. تو اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ وہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر ہم اتارتے ان کے اوپر کتاباً، ایک کتاب، فی قرطاسٍ، جو کہ کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی، یعنی اگر ہم ان کے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی نازل کر دیتے، فَلَمَسُوهُ، پس البتہ وہ مس کرتے اس کو، یعنی وہ چھو کر دیکھ لیتے اس کو، بِأَيْدِيهِمْ، ساتھ ان کے ہاتھوں کے. یعنی اگر ہم آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب بھی، جو کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب جیسے آپ کے میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا اگر ایسی کتاب بھی ہم ان کو دے دیتے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، ہم چھو کر دیکھ رہے ہیں، تو پھر بھی کیا ہوتا؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو ہے جو کھلا کھلا جادو ہے.
یعنی کہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض ہی کرنا، انکار کرنے والے نے انکار پر جمع ہی رہنا۔ یہ ہمارے اندر کی جبلت ہے ہماری۔ ہاں جی، یہ ہمارے اندر کی جبلت یا آپ کہہ لیں انسٹنکٹ ہے، یا ہماری نیچر ہے، جس کے اوپر ہم آ کے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے سلیم فطرت ہوتے ہیں نا، وہ ہر سیدھی بات کو مانتے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی مین میک نہیں کرتے، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کو حق نظر آتا جاتے ہیں فوراً مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھے نیچر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مان کر نہیں دینا، انہوں نے ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے، ہر حال میں کوئی نہ کوئی گلا شکوہ ہی کرنا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف نیچر ہوتی ہے، ہم نے اپنی نیچر خود بنانی ہوتی ہے، ہم نے اپنی نیچر خود بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ فطرتاً مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو وعدہ الست کے ذریعے میرے آپ کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے۔ فطرت، جبلت ہماری اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا ہی ہے، یہ تو ہم بعد میں آ کے اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو گویا ہماری فطرت تو صحیح بنائی ہے اللہ نے۔ اب کوئی کہ اللہ نے تو مجھے بنایا ہی ٹیڑھے نیچر کا ہے، نو، اللہ نے وہ اختیار عمل ہمیں دیا ہے، جس اختیار عمل کو یا تو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو صحیح طریقے سے اختیار عمل کو استعمال کر کے اپنی ضمیر کی پکار پر نفس لوامہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اللہ کو پہچان جاتا ہے، وہ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ میں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جو نہیں مانتا، اپنے لفظ لوامہ کو دباتا رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کبھی نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ انکار پر جم جاتا ہے۔ پر جب وہ انکار کا راستہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ انکار کے لیے اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر وہ جو کفرو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ کتاب یہ تو نہیں ہے، بس کھلا ایک جادو ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ چکا۔ دیکھیے اس وقت تو یہ باتیں اس طرح کی لوگ کرتے تھے، آج یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، لیکن کیا ہم اس کی ہر بات کو مان جاتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ہر بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جنہوں نے ماننا ہے وہ ابھی بھی پڑھتے ہیں اور مانتے چلے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں، یہ آج اپلیکیبل نہیں ہو سکتی، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ آج کل امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، آج کے ماڈرنائز دور میں ہم کیسے اس بات کو مانیں، ہے نا؟ یہ اس زمانے میں ہوتا ہوگا، آج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدے آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو مومن، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ خبر پہ بلیو کرتا ہے، وہ نظر پہ بلیو نہیں کرتا، وہ اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے۔ مومن کے اندر توکل ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ ہر بات کو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور اعتراض وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو تب مانیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا اور ہم دیکھتے اس کو اپنی آنکھوں سے، اور ہمیں معلوم ہوتا کہ جی یہ تو فرشتہ ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جو ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، اس نے سیدھا نہیں ہونا ہوگا۔ جی، انہوں نے نقص نکالنے ہیں، انہوں نے اعتراضات کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کی اس اعتراض کا بھی جواب دیا۔ دیکھیں انسان کو ہیومن آئی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ 700 ملی ہرٹز تک کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد جو بیونڈ ہوتی ہے نا وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے ہیومن آئی کو وہ کیپیسٹی نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کو نظر آئی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے جنگ بدر میں، ٹھیک ہے، آسمان کے راستے ان کو پتا تھے، ہاں وہ ٹھیک، وہ اللہ نے ان کو دے دیا نا، اللہ نے وہ کشف ان کو دے دیا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، اور انسان کو نظر آتا ہے، کچھ لوگ جنات کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم عام ہیومن آئی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ چاہے
تو انسان اپنی کوشش کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کچھ چیزیں کچھ, لیکن نارملی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی صورت میں دکھایا. کب دکھایا؟ جب اللہ نے چاہا. اللہ نے وہ تقویت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور انہوں نے دیکھا, اور دو دفعہ دیکھا, اور وہ دونوں دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی ہی نہیں دی کہ وہ بیونڈ 700 ملی میٹر جو ہے نا وہ ہرٹز وہ دیکھ سکے. اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ جی ہم تو تب مانیں گے جب ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا. تو بھائی فرشتہ اگر اللہ بھیجتا تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. پہلی بات یہ, ہم دیکھ سکتے تھے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے, کیونکہ ہمارے اندر تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. تو عام بندوں کے لیے صحابہ کرام کو فرشتے کب نظر آتے تھے؟ عام صحابہ کرام کو جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت جبرائیل آئے دین سکھانے کے لیے حدیث جبرائیل میں, اور اس میں انسانی شکل میں آئے. ٹھیک اسی طرح حضرت جبرائیل جب نظر آتے تھے صحابہ کرام کو تو وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو نظر آتے تھے. ٹھیک حضرت مریم کو بھی جب فرشتہ نمودار ہوا تھا تو انسانی شکل میں آئے. حضرت ابراہیم کے پاس بھی جب فرشتے پہنچے تھے تو انسانی شکل میں پہنچے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تھے انسانی شکل میں پہنچے تھے, اور ان تمام لوگوں کو ان فرشتوں کو تمام لوگوں نے بھی دیکھا تھا. سمجھ آ گئی نا؟ تو عام فرشتہ مطلب عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا. تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. سیدھی بات ہے نا, ان کی یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا ان کو جواب دیا کہ وقالو, اور وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملکن, کیوں نہیں نازل کیا گیا یا اتارا گیا اوپر اس کے کوئی فرشتہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اتارنا ہوتا ایک فرشتہ, یعنی اگر ہم ایک فرشتہ اتارتے تو فرشتے کب اتارے جاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ عام طور پر فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کب فرشتے بھیجے گئے تھے؟ عذاب کے لیے آئے تھے. ایسا ہی تھا نا. تو عام طور سے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے تب نازل ہوتے ہیں کہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ, کہ ہم البتہ فیصلہ کر دیتے ہیں حکم کا, یعنی کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ نافذ کر دیتے. کون سا فیصلہ؟ یا تو اس کی موت کا فیصلہ یا عذاب کا فیصلہ. سمجھ آئی؟ کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہو تب اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے, کسی شخص کو مارنا ہو تو ملک الموت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو اللہ نے یہی بات کیا کہ اگر ہم فرشتے اتارتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کی زندگی کا فیصلہ ہی کر دیتے, یا تو عذاب آ جاتا یا موت آ جاتی. ثم لا ينظرون, پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی, پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. ٹھیک. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اور اگر ہم بنا دیتے اس کو ایک فرشتہ, یعنی اگر نبی کو ہم ایک فرشتہ بنا کے بھیج دیتے یا ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتے, تو فرشتہ جب انسانوں میں گردش کرتا تو وہ فرشتہ بنا کے بھیجا جاتا انسانوں میں گردش کرنے کے لیے. عام انسان تو اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا, تو پھر کیا کرنا تھا؟ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے لیے وہ رسول ہوتا, ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتا وہ فرشتہ, تو ہم اس کو دیکھتے تو وہ پھر ہمیں کیسے نظر آتا؟ آپ لوگ خود بتائیں. وہ انسانی شکل میں ہوتا تو نظر آتا نا. فرشتہ ہی رہتا تو مجھے تو, اور آپ کو یہاں اگر کوئی فرشتہ ہو تو آپ کو نظر آئے گا کوئی فرشتہ؟ ہمارے اندر کرامن کاتبین تو چلے ہیں نا, آ رہے آپ کو نظر نہیں آ رہے نا. تو ہم تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے انلیس کہ وہ ہمارے لیے انسانی شکل میں آ جائیں. تو ان کی تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی. تو اللہ نے ان کی اس ڈیمانڈ کا یہاں پہ حکم بتایا کہ ہم اس کو پھر لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا, ہم اس کو ایک مرد ہی بنا کے بھیجتے. وَلَبَسْنَا,
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر یہ اسی شعبے میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ ابھی مبتلا ہیں. یعنی اگر ہم اس کو مرد بنا کے بھیجتے تو ان کو یہی شبہ رہتا کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں. تو بھائی سیدھی بات ہے. اگر فرشتے کی شکل میں آتا تو لوگ ڈال سکتے. نہیں، فرشتے کی شکل میں آتا تو وہ ہمیں نظر ہی نہ آتا نا. وہ ہیومن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی ہی نہیں دی. اگر ہمیں عام بندے کو وہ نظر آتا تو وہ تو انسان ہوتا تو نظر آتا. اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا کے بھیجتے، پھر ہم کہتے کہ یہ تو انسان ہے. پھر تو وہ بات. ایک اور بات بھی ہے نا اس کے اندر، دیکھیں اگر ایک انسانوں کے اندر ایک فرشتہ آ جاتا اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو جی نوری مخلوق ہے، اور تو ہم آگے سے کہتے ہیں یہ تو نوری مخلوق ہے، یہ تو یفعلون ما یؤمرون ہے، تو جو حکم دیتے ہیں اللہ ان کو کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ تو سب چیزیں کر سکتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم تو نسیان ہیں، تو ہم تو جی کر ہی نہیں سکتے. تو بھئی انسانوں کے اندر تو انسانوں کو بھیجنا تھا نا، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں جنوں کے اندر بھی رسولوں کو بھیجتا رہا ہوں، فرشتوں کے اندر بھی رسولوں کو بھیجتا رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ کیسے ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا. ڈر بھی تو جاتا نا. اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا تھا کسی وہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ قوت دی تھی تو انہوں نے دیکھا تھا. عام بندے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہمارا دین عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتا نا. وہ تو آرام سے آپ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو انسان ہے ہی نہیں. انسانوں کے لیے احکامات انسانوں کے دیے جانے تھے اور وہ انسان ہی نے کر کے دکھانے تھے، تو میں آپ سے میں مانتی، ٹھیک ہے نا. کوئی مافوق الفطرت سپر نیچرل آ کے کوئی چیز کر جائے گا تو میں کہوں گی وہ تو جی سپر نیچرل تھے، وہ تو یہ کر سکتے تھے، میں تو نہیں کر سکتی. ہمارے لیے بہانے تو ویسے ہی بڑے ہیں، تو یہ ایک اور بہت بڑا بہانہ ہو جاتا، وہ ایک اور بہت بڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ پھر یہ اسی شعبے میں مبتلا رہے تھے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ یقیناً استہزئ یعنی کہ استہزاء کیا گیا ہے برسولین رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے. یعنی اس طرح کا مذاق تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا لوگوں نے اڑایا ہے، لیکن کیا ہوا آخر کار فحاق بالذین سخروا منہم، اور گھیر لیا ان لوگوں کو انہی کے مذاق نے جو ان میں سے وہ لوگ کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز میں اس میں وہ خود ہی مبتلا ہو گئے اور اسی کا وہ شکار ہو گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسولوں کا مذاق ہر حال میں ہر دور میں اڑایا جاتا رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اڑایا جا رہا تھا تو آج بھی جو انبیاء کے نائب ہیں، جو دین کے پیغام کو لے کر لوگوں کو بھی نکلتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ میں تبلیغی جماعت والوں کے لیے بات کر رہی ہوں. میں اور آپ سب کیا ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں جو اس دنیا میں بھیجیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا بہترین امت بنا کے. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے لوگوں کو اچھائی بتانی ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے. یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے، یہ صرف علماء اور مفتیان کے کرنے کا کام نہیں ہے، یا تبلیغی جماعت کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کرنا ہے. ہم سب اب دین کا علم حاصل کر کے اور ہم نکلیں گے اور ہم جا کے جہاں جہاں اس پیغام کو پہنچا سکیں گے اللہ کے خلیفہ اور نائب بن کے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سیکھا ہے کہ ہم نے یہ چیز بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اب دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو بڑا استہزاء ہو رہا ہے، بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو جو بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء کا نائب بن کے نکلے گا اس کا مذاق ضرور اڑایا جائے گا. ہر دور میں اڑایا جاتا رہا، آج بھی اڑایا جائے گا. کبھی اس سے گھبرانا نہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ان بہت لوگوں کا پہلے بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. اگر میں اور آپ دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں
اور ہم نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اگر مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کے اندر چینج نہیں آیا، ابھی آپ اس پائے کے نہیں پہنچے۔ اور جب لوگ مذاق اڑانا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ سنت انبیاء ہے جو آج میرے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ کبھی بھی اس سے ڈرنا نہیں، سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کر دیا، تسلی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس سے تو ہمیں ڈبل ثواب ملنا چاہیے کہ انسان کو اپنا پرانا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تو بہت ہمت چاہیے، بہت ہمت چاہیے۔ پہلے آپ اپنے عقیدوں کو صحیح کریں گے، پہلے ان کو چھوڑیں گے، پھر صحیح اپنائیں گے، آپ کا ایک امیج لوگوں پر بنا ہوگا، آپ نے اس امیج کو چینج کرنا ہے، اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ فوراً نہیں ہو جاتا۔ جڑتے رہیں، جہد مسلسل کے ساتھ، پرسیویرنس کے ساتھ کام کرتے رہیں، کسی کو نہیں بتانا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا۔ ہم خود کرتے رہیں، ججمنٹل نہیں بننا۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ڈونٹ بی ججمنٹل کہ فلانی تو ایسے، وہ تو ایسے کر رہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کوئی کمنٹس کسی کو نہیں دینے، اپنے اوپر لے کر آتے جائیں، اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ ہاں شروع میں آپ کو ہوگا اتنا تو میں کر رہی ہوں، 2 سال سے لگی ہوئی ہوں، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں، دیکھو نا اب تو میں یہ بھی کر رہی ہوں، اب تو میں یہ بھی کر رہی ہوں، پتہ نہیں لوگ مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو میں چڑچڑا پن آئے گا، شیطان لے کر آئے گا، اور باتیں بہت زیادہ ہوں گی، ابھی آپ کو نہیں ہوں گی۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو رہا ہے، آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کریں گے کہ یار اتنا تو میں کر رہی ہوں، ہر چیز تو اب میں برداشت کرتی ہوں، کسی بھی بات پہ تو میں ریٹیلیٹ نہیں کرتی، اب تو میں غیبت بھی نہیں کرتی، اب تو میں اچھا بھی بہت کرتی ہوں، اب تو میں معاف بھی کر دیتی ہوں۔ ایکنالجمنٹ نہیں آئے گی، اور شیطان آپ کو نہیں دل سلوائے گا، یہ آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، آپ کو نیچا کرنے کے لیے کہ آپ چھوڑ دیں، فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیں۔ لیکن کیا کرنا ہے، جہد مسلسل کرتے رہیں، پھر ایک ٹائم آئے گا لوگوں کی اعتراضات، لوگوں کے مذاق آپ کے اوپر آنا شروع ہوں گے۔ ہاں دیکھو نا، آپ لگی ہوئی ہیں، آپ اپنا کام کر رہی ہیں، 900 چوہے کہا کے اب 50 سال کی عمر میں آ کے تو اب اس طرف آ گئی ہے، 60 سال کی ساری زندگی تو کر لیا، اب آ کے ایسے کر رہی ہے۔ ہاں ہم نے بھی دیکھا، بڑے لوگوں کو بڑا دیکھا، دیکھو نا فلانے ٹائم پہ فلانی ایسے کرتی تھی، اب دیکھو بالکل ہی ایسے، آہستہ کیا اب جب آپ کے اوپر یہ باتیں آنا شروع ہو تو سمجھ لیجئے کہ اب میرے اندر واقعی چینج آ گیا ہے، اور یہ سنت نبی ہے، سارے رسولوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، آج میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو الحمدللہ شکر کرے اس چیز کا، اللہ نے تسلی دے دی۔ پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو کسی کا مذاق اڑائے گا اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو اس عیب میں مبتلا نہ کر دیں اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں۔ تو یہ آیت بھی ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ اس کا پروف مل رہا ہے یہاں سے کہ آخرکار مذاق اڑانے والوں پر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسند نہیں کیا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں، میں بالکل یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں، خواہ مجھے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا جائے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خود مذاق پہ پابندی لگانی ہے، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہم نے اپنے لیے اصول نکالنا ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر آئی ہوں، میں کسی اور کو نہیں دیکھوں گی کیونکہ میں نے اپنی قبر میں خود جانا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو اڑانے دیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اللہ اس کو اس عیب میں مبتلا کرے گا اگر وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کے لیے کچھ کرنے والی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے سیرو فی الارض، سیر کرے زمین کے اندر، گھومو پھرو۔ اب 2 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنے گھر میں ہی نہ ٹک کے بیٹھ جانا، یا اس علم کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھ جانا جو تم نے علم حاصل کیا ہے۔ کیا کرو،
اس علم کو حاصل کر کے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو، ادھر اور ادھر جاؤ. کیوں جاؤ؟ علم پھیلاؤ. کیوں جاؤ؟ اللہ کی نشانیاں شاپنگ کرنے کے لیے جاؤ، ہالیڈیز اسپینڈ کرنے کے لیے جاؤ. نشانیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے سیرو فی الارض کرو، زمین میں سیر کرو. اسلام مومن کو کنویں کا مینڈک بنا کے نہیں بٹھاتا. ہمارا مقصد حیات جان لیجئے کیا ہے. ہم نے اللہ کی حاکمیت کو اس دنیا کے اوپر قائم کرنا ہے. تو پھر ہمیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ علم حاصل کر کے کنویں کے مینڈک بن کے، سانپ بن کے اس علم پر مت بیٹھ جانا، بلکہ اس علم کو پھیلاؤ. اسلام اور سنت کی دعوت کو لے کر نکلو، قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر، اور ساری دنیا پر پھیلو. اور جب سیر کرو گے، ادھر اور ادھر جاؤ گے، تو تمہارا مقصد سیر کرنا صرف اور صرف ہالیڈیز اسپینڈ نہیں کرنا علم پھیلانا یا شاپنگ نہیں کرنا، بلکہ قسم منظرو. اللہ فرماتے پھر دیکھو. کیا دیکھو؟ عجائبات دیکھنے. کیفا کیا ہوا، کانا عاقبۃ المکذبین کیا ہوا انجام مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا. کیسی بڑی بڑی میں نے امپائرز دی تھی ان کو، لیکن کیا ہوا جب وہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانا شروع ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو وہ سب کے سب یہاں سے میں لے گیا اٹھا کے. کتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز ہیں جو ہم جا کے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے کیسے کھنڈرات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز جو کہ گزر چکی. ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو منجو داڑو اور ٹیکسلا، لیکن اگر آپ دوسری جگہوں پر آپ جا کے دیکھتے ہیں رومن سیولائزیشنز کی کیا کیا چیزیں، سومیرینز کی کیا کیا چیزیں جو انہوں نے کیا پہاڑوں کو تراش تراش کے کیا کیا انہوں نے بنایا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے دور سے پہلے کے دور کی چیزیں آپ کو ابھی تک وہاں پہ پورے کے پورے نظر آتی ہیں. چیزیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کیسے اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی تھی. کون بناتا ہوگا؟ احرام مصر آپ کے سامنے، یہ جنات سے وہ لوگ بنواتے تھے ایسی ایسی چیزیں. کتنے کتنے اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمائے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، گھوم پھر کر دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو کہ دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر مجھے اور آپ کو بتایا، پھر مجھے آپ کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے بتایا کہ تم دیکھو. قل ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے یہ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ جو آسمانوں میں نظر آ رہا ہے، زمین میں نظر آ رہا ہے. زمین میں ہم جاتے ہیں ایک خطے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے چوتھے خطوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا، کس کے لیے؟ لیمن، واسطے کس کا ہے؟ واسطے کس کی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، اتنی ساری چیزیں جو ہیں. اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اللہ نے اس کا جواب کیا؟ آسمانوں میں کیا ہے ویسے بتائیں. زمین میں تو چلے ہم نے ابھی بات کی، آسمانوں میں کیا ہے؟ چاند سے 10 پلانٹس، سولر سسٹمز کو دیکھیں آپ، گیلیکسیز کو دیکھیں، کہکشاؤں کو دیکھیں، کتنے کتنے ہر پلانٹ کے اپنے اپنے سنز ہیں، مونز ہیں. اب تو ریسرچ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، کتنے 100 سالوں کا جو ہے وہ ڈسٹینس ہے، کتنے نوری سال ہے جو کہ محیط ہے. یہ جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبع سماوات جو اللہ نے بنائے، کہ 500 سال تک جو ہے نا، نوری سال تک وہ چلتا رہے، پھر دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 500 سال تک چلتا رہے، پھر دوسرا آسمان آتا ہے. مطلب ایک سے دوسرے سال تک کتنے ڈسٹینس ہے، ہم تو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. لیکن اب اگر ریسرچ میں دیکھیں تو ہمیں بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ سارا جو آسمانوں میں ہے، یہ جو سارا جو زمین میں ہے، جو زمین کے نیچے ہے، جو زمین کے اندر، جو پانی کے نیچے 800 میٹر جو مخلوقات ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، قل للہ. ان سے کہہ دو یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ہر چیز اللہ کی
हुक्म की अताअत कर रही है, हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है ना, अताअत कर रही है, हर चीज अपना अपना काम कर रही है अल्लाह की पाबंदी के साथ, अहकामात की अताअत के साथ, कोई रूगरदानी नहीं कर रहा, सब डिसिप्लिन्ड हो रहा है। तो इंसान सबको मालूम था, वहां पे मुश्रिकीन मक्का को भी मालूम था, हर एक को पता है कि ये हर चीज अल्लाह के लिए ही कर रही है। तो जब भी ये बात आती है ना कुरान पाक के अंदर, तो हमेशा ये सोचा करें, जब सब चीजें अल्लाह के लिए हैं, तो जो मेरे पास है वो किसका है? वो भी अल्लाह का, उसका दिया हुआ है। जो मेरे पास है, मेरे पास इल्म है, किसका? अल्लाह का दिया हुआ। मेरे पास माल है, किसका है? अल्लाह का दिया हुआ। मेरे पास खूबसूरती है, किसकी दी हुई है? मेरी दी हुई है, अल्लाह की दी हुई है। मेरे पास रिश्ते हैं, किसके दिए हुए हैं? अल्लाह के दिए हुए। मेरे पास औलाद है, किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई। मेरे पास घर है, मेरे पास कारोबार है, मेरे पास ओहदा इक्तिदार है, किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर सबसे पहले क्या सोचना है? ये सब कुछ जब अल्लाह के लिए है, तो फिर तकब्बुर किस बात का? किस बात का तकब्बुर? मेरा क्या कमाल है? कुछ भी नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं। तो सबसे पहले तकब्बुर की नफी करना। और जब अल्लाह ने दी है, अल्लाह की है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने उस नेमत से नवाजा, कितनी नेमतों से नवाजा, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ, मेरी पूरी बॉडी सही फंक्शन कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज। तो मुझे क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब किसका शुक्र है? अल्लाह का। तो सबसे पहले तो तकब्बुर की नफी करनी है। फिर क्या करना है? जबान से शुक्र अदा करना है, जिक्र करना है, जिक्र करना है, शुक्र करना है, तकब्बुर की नफी करनी है, आजिज़ी इख्तियार करनी है। और अगला काम क्या करना है? जब सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसकी दी, उसकी थी, उसने दी, अगर एक ले भी ली तो क्या करना है? सबर करना है। और सबर में भी शुक्र करना है कि अल्लाह तेरी थी, तूने जब तक चाहा मुझे दी, मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैं इससे महजूज हुई, जब तक तूने दी थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तूने ले ली है, तेरी थी, तेरे पास चली गई, उस पे भी शुक्र है। समझ आ गई? तो इंसान के अंदर क्या आती है? आजिज़ी भी आती है, जिक्र भी आता है, शुक्र भी आता है, सबर भी आता है, और तकब्बुर की नफी भी होती है। ठीक है? तो हर चीज में इंसान ने क्या करना है? मेरे पास जो है वो फिर किसका है? अल्लाह का। तो बस जिसकी फिर चीज है उसी की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, है कि नहीं? आप अपनी बेटी को शॉल देती हैं सर्दियों में ओढ़ने के लिए, बहुत महंगी आपने शॉल खरीदी है, और आपकी बेटी कहती है कि जी मैंने ये शॉल पहननी है, या आपकी कोई फ्रेंड मांग लेती है, आप उसको देती हैं, तो आप क्या कहेंगी उसको? आप उसको चुप करके पकड़ा देंगी, चल ले जाओ। आपने वो लिया है तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की शॉल ले ली, सपोज महंगी कलमकार की ले ली आपने शॉल। अब आप उसको हाँ क्या कहेंगे? बेटा इसको, या जिसको भी आप देंगे आप उसको कहेंगे एहतियात से इस्तेमाल करना, ऐसे ही कहेंगे ना, इस पे मीठा वगैरह ना लगे, इस पे चिकनाई ना लगे, इसको जरा एहतियात से रखना, और जब ये हो जाए, अगर कुछ ऐसे मसला हो जाए, फौरन से इसको ऐसे करना है, ड्राई क्लीन करवाना है, सारी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो आपकी है, क्योंकि वो आपकी है, आपको पता है ये चीज मेरी है, इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और वो सही रहेगी, खराब नहीं होगी। तो जो मेरे पास है वो मेरा तो है ही नहीं, किसका है? अल्लाह का। तो फिर अल्लाह की चीज है तो कैसे इस्तेमाल होगी? मेरी मर्जी से कि अल्लाह की मर्जी से? अल्लाह की मर्जी। मेरे पास औलाद है, किसकी मर्जी से इस्तेमाल होगी? अल्लाह की मर्जी से। मेरे पास इल्म है, किसकी मर्जी से इस्तेमाल होगा? अल्लाह की मर्जी से। मेरे पास वक्त है, किसकी मर्जी से इस्तेमाल होगा ये वक्त?
करना चाहिए उसकी अल्लाह की मर्जी से। मेरे पास सलाहियत है, मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है, मुझे अल्लाह ने लहने दाऊदी दी हुई है, मैं बड़ा खूबसूरत गा सकती हूँ। किसकी मर्जी से ये आवाज इस्तेमाल होगी? अल्लाह की मर्जी। अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ये नेमत इस्तेमाल होगी। अल्लाह की इस नेमत की कदरदानी का सही तरीका क्या है कि मैं इस आवाज को गाने बजाने में इस्तेमाल ना करूं, बल्कि अल्लाह की हामद और तारीफ बयान करने में इस्तेमाल करूं, कुरान को गुनाह के साथ पढ़ने में इस्तेमाल करूं, है ना? एक मिसाल दी है मैंने आपको। इसी तरह से हर नेमत के बारे में मैंने ये सोचना है कि ये मेरी नेमत अल्लाह की है, अल्लाह ने दी है। और फिर सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह जरूर हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। इंसान हिल जाता है, यकीन माने इंसान हिल जाता है। अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाए ना, तो आप कभी भी अपनी नेमतों के ऊपर फख्र नहीं करेंगे, आप डरते रहेंगे, आप डरते रहेंगे मैं क्या जवाब दूंगी। बल्कि नेमतें अगर अल्लाह ने पूछ लिया क्या किया था, तुम्हें तो पढ़ा लिखा भी दिया था, तुम्हें तो दीन भी सिखा दिया था, तुम्हें तो डॉक्टर भी बना दिया था, तुम्हें तो ये भी दे दिया था, तुम्हें तो खूबसूरत भी बना दिया था, माल भी दे दिया था, क्या किया तुमने? तुम्हें तो इज्जत भी दे दी थी, लोग भी पूछते थे। इंसान ही बना दिया। जी, तो इंसान बनाना तो सोचता ही नहीं ना कोई। बाकी जो नेमतें मैं तो उनकी बातें कर रही हूँ। आप तो अल्लाह कहे मैंने तुम्हें इतनी चीजें दे दी, तुम्हारी औलाद तुम्हें दे दी, तुम्हें इतना माल दौलत असबाब दे दिए, तुम्हें प्यार करने वाला शौहर दे दिया, तुम्हें वालिदैन दिए, बहन भाई दिए, सबसे तुम्हारे मैंने नाते बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे जारी रखे, सब कुछ तुम करते रहे। इंसान कभी कभी सोचता है और पूछता है डॉक्टर सोफिया माशाल्लाह क्या है? आप फर्स्ट आ रही हैं, फर्स्ट आ रही हैं। मैं फर्स्ट आ जाऊँ इंशाल्लाह। और आप सारे सेकंड पे। आप ये देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। समटाइम्स ना लोग पूछते हैं कि आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, आप तो ये, आप तो वो, आप लोगों से पूछते होंगे लोग कि भाई आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, फलां चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती होगी। यकीन मानिए इंसान नीचे गड़ जाता है ये सोच कर कि अल्लाह ने अगर पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, इसकी पूछ हो गई तो क्या कहेंगे। इसमें फख्र किस बात का? फिक्र पड़ जाता है। इसमें तो फिक्र की बात है फिक्र पड़ कि जाता है। एक एक नेमत जो अल्लाह ने मुझे दी है, ये सेहत जो अल्लाह ने मुझे दी है, इसी का सवाल कर लिया। मैं क्या बोलूंगी? जवानी किन कामों में लगा के आए हो? माल कहाँ से कमाया था? माल खर्च कहाँ किया है? और वो जो इल्म तुम्हारे पास था उस पर अमल कहाँ तक करके आए हो? क्या बोलेंगे हम अल्लाह को? अल्लाह ये इतनी जोड़ने वाली चीज है ना कि सब के हवा उस वक्त ये सोच जब पढ़े ना, ये सोचे लिमन माफिस समावाती वल अर्दी कुलिल्लाह, ये किसके लिए जो आसमान और जमीन में? अल्लाह के लिए ना। तो बस जो मेरे पास है वो भी फिर किसका है? अल्लाह का। तो फिर अल्लाह की चीज अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल होगी। और हमेशा इंसान ने ये सोचना है कि इस नेमत को अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हमें नाशुक्री करने से भी महफूज फरमाए। और एक और चीज़ है कि अगर अब मुझे अल्लाह ने कोई नेमत किसी भी चीज़ तरह की मेरी ज़रूरत से ज़ायद अगर दे दी है, तो फिर मैं अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। अल्लाह की राह में खर्च करना है। उसको मैंने किसकी मर्जी से इस्तेमाल करना है? अल्लाह की मर्जी के। खुलिलाफ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर मेरी ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ मुझे मिल गई है, तो फिर उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसके रास्ते में तमाम नेमतों को इस्तेमाल करना है। अल्लाह इस चीज़ को हमें सिखा दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक भी नसीब फरमाए। और ये हर वक्त हमारे अंदर ये सोच गालिब रहे कि मैंने अल्लाह को हर नेमत का जवाब देना है। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने आगे ही फौरन फरमाया कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया। ये अल्लाह की रहमत है जो उसने अपने ऊपर लाजिम किया है। मेरा कोई कमाल नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इन नेमतों से माला माल करता। इतनी गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह मुझे नेमतों से अगर नवाजता ही चला जा रहा है,
ہم لوگوں کو اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے لیے لازم کر لی ہے. آپ ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھے نا کہ دیکھو میں نے فلاں گناہ بھی کیا, میں فلاں غلط کام بھی کرتی رہی, پھر بھی اللہ مجھے اتنی نعمتوں سے نوازتا رہا, پھر بھی اللہ مجھے دیتا رہا. تو کون سے سرخاب کے پر لگے تھے میرے اندر جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی؟ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا یہ جو تمہارے اندر سرخاب کے پر نہیں تھے, یہ تو اس کی رحمت تھی جس کی وجہ سے وہ تمہیں دیتا چلا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو آسمان پر لکھ دیا تھا نا, رحمتی تغلب علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. کتنی رحمت ہے اللہ کی اس کے غضب پر. رحمت بنائی تو حدیث میں آتا ہے 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے, ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا. تغلب علی غضبی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے تھے. یہ اس کی وہ رحمت ہے, یہ وہ رحمان رب ہے جو ہماری گناہوں کے باوجود ہم کو نوازتا رہتا ہے. ہم گناہوں کے دلدل میں بھی پھنس جاتے ہیں, وہ پھر بھی ہمیں دیتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کافر ہے, یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے, یہ گناہگار ہے, یہ نسائی ہے, یہ بدھ مت والا ہے, یا یہ الحاد کرتا ہے, یا ایتھیسٹ ہے, یا یہ مومن ہے, یا جو ہے وہ کیا کافر ہے. اللہ نے کچھ نہیں دیکھنا. اللہ رحمان ہے, وہ رحمت کا وہ حصہ رحمان رب اپنے تمام لوگوں کو, تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کے باوجود دنیا میں نعمتیں نوازتا دیتا چلا جاتا. یہ اس کی رحمانیت ہے. اور اسی رحم کا وہ حصہ جو رحیم ہے وہ قیامت میں صرف اپنے ان مومن بندوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اللہ کی رحمت کو مانگا. جو اپنے گناہوں پہ استغفار کریں گے, اللہ سے اس کی رحمت مانگیں گے, اللہ ان لوگوں کے لیے قیامت میں کیا بن جائے گا؟ رحیم بن جائے گا. اور وہ اس کی رحمت ہے جو ہم کو ڈھانپے گی اور ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پار لگائے گی. ہمارے اعمال اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ. ابھی کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے ہم ڈاکٹرز آپس میں, کسی کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ اپنی بتا رہی تھی کہ کسی شیخ کا کوئی واقعہ سنا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ وہ خواب میں ان کو نا فوت ہو گئے, تو انہوں نے بتایا کہ خواب میں آ کے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان نیکیوں سے راضی ہو کر آپ کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں. آپ کی یہ نیکیاں تو ایک سائیڈ پر, صرف آپ کا ایک کام تھا جس نے اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دیا تھا. ایک کام. اور وہ کیا کام تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ جب آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بندہ تھا, وہ بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے باپ کو ذلیل کر رہا تھا. آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک دوسرا شخص تھا جو ایک باپ کو اس کے بچوں کے سامنے ذلیل کر رہا تھا, گالیاں نکال رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا. تو آپ نے اس شخص کو چپ وپ کرایا اور اس کو آپ کے دل میں یہ تھا کہ اس بچوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کیا جائے, اور اس شخص کو چپ کرایا, اس کے اس عمل سے اس کو روکا. نیت اللہ نے دیکھی تھی کہ اس کی نیت یہ تھی کہ بچوں کے سامنے باپ ذلیل ہوگا تو بچوں کی کیا مائنڈز میں اثر آئے گا. اس آپ کے عمل کو اللہ نے پسند کر کے آپ کو جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ. اس بندے نے خواب میں سنا ہے کہ میرے ساتھ یہ بات, جی وہ مر گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر جو ہے نا وہ میری بخشش کی ہے, حالانکہ وہ شیخ الحدیث تھے. آپ کی ساری عبادتیں, سارے عمل ایک جگہ, ایک آپ کا یہ عمل جو ہے نا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا, عمل اتنا پسند آیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں یہ سوچتی رہی, میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا عمل ہے اللہ جو اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دے, ہے نا. تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی رکنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں وہی عمل
انسان کی بخشش کا سبب بن جائے. اللہ کی رحمت کو کون سا عمل جھنجھوڑتا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہمیشہ اچھے عمل، وہ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ کہ وہ ایک عورت تھی، فاحشہ عورت، ایک پیاسے کتے کو موزے میں پانی چوسوایا اور اس کو پلایا. اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی کنبے کے لیے بہترین ہے. تو لوگوں کے لیے اچھے بنے، لوگوں کے لیے مفید بنے. میں بیمار تھا تو نہیں آیا، میں جی پیاسا تھا تم نے پانی نہیں ہاں پلایا. جی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو کیسے پیاسا تھا؟ تو کیسے بھوکا تھا؟ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اگر تو اس کے پاس جاتا اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا تو تم مجھے وہیں پاتا. تو لوگوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. یہ عبادت، یہ نمازیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن خود تو کرتے رہے تسبیحات اور ذکر اور اذکار اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہے. یہ چیز انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کے لیے بہترین بن جائے. اللہ نے کہا میرے اندر اور آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم ایک حقیر سے نقطے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ضد سے گناہ کرتے ہیں، ڈٹائی سے گناہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارا رب ہم کو معاف کرتا رہتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. پھر بھی پکڑ کے جھنجھوڑ کے لا کے ہمیں قرآن کلاسز میں بٹھا دیتا ہے کہ اب بھی سیدھے ہو جاؤ، اب بھی سیدھے، اور ابھی بھی میری طرف آ جاؤ. ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لا کے پکڑ کے سنوا رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، نہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شانی کلہ لا الہ الا انت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ سے ہمیشہ روزانہ اس کی رحمت بھی مانگنی چاہیے. اور آپ یقین کریں یہ چیز انسان کے اندر نا عباد الرحمن کی صفت پیدا کرتی ہے. ہم نے جو عباد الرحمن کی صفت پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ کہ جو اللہ کے بہترین بندے، رحمان نے اپنے بندے ان کو کہا ہے کہ الذین یمشون فی الارض مرحا. وہ کیا کرتے؟ یمشون فی الارض مرحا، کہ وہ زمین میں نرم چال چل رہے. عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، کوئی تکبر نہیں ہوتا. ظاہر جب میں یہ سوچوں گی کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تکبر کس بات کا؟ تو عباد الرحمن بننے میں عاجزی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب اللہ نے کہا دیکھو یاد رکھنا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میرے اور آپ نے سب نے جانا ہے جس کے آنے میں اللہ نے کہا کوئی شک نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ رب سے ملاقات کی تیاری دنیا میں شروع کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کا عمل کون سا ہے؟ نماز. نماز کو پکڑ لینا ہے. نماز مومن کی معراج. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو قیامت کے عقیدے کو راسخ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سب کو قیامت کے دن جمع کرنا ہی کرنا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ سے 1 to 1 ہماری ملاقات ہونی ہے. دنیا میں تو دارالامتحان تھا، ہم اپنے ایگزامینیشن ہال میں پیپرز اٹیمپٹ کر کے چلے جائیں گے، لیکن اب وہاں کس لیے پہنچنا ہے؟ وائوا کے لیے. یہ 1 to 1 وائوا ہونا ہے. سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وائوا. آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سفارش کوئی نہیں چلنی وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں تم لوگوں میں کوئی سفارش نہیں چلنی وہاں پہ. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر ضرور تم لوگ پہنچو گے، ضرور. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام زبر لا اور نون مشدد، تاکید برائے تاکید، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. تم ضرور جمع کیا جاؤ گے قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا کیا کرو؟ اپنی وائوا کی تیاری کرنا شروع کر دو. حضور نے فرمایا نا کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا. عمر کس حال میں گزاری، جوانی کن کاموں میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا
उस पे कहाँ तक अमल किया। इसके अलावा क़यामत में सबसे पहला सवाल किस चीज के बारे में होगा? हुकूकुल्लाह में, नमाज के बारे में। समझ आ गई? हकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, और हकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल ज़ौजैन के हकूक के बारे में। अज़वाज के साथ क्या ताल्लुक था, मियाँ का बीवी के साथ, बीवी का मियाँ के साथ, ये देखा जाएगा। जी पहले नहीं है, पहले अज़वाज का ताल्लुक है। बड़ी सख्त है ये बात। तो अल्लाह ने तो हमें पूरे के पूरे वाइवा के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो सब कुछ बता दिया, पेपर आउट है। लेकिन फिर भी हम इतने ढीठ हैं कि हम मान के नहीं देते। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यकीनन वो लोगों ने क्या किया, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, खसारा में पड़ डाल दिया उन लोगों ने अपने आप को, फहुम ला युमिनून, जो पस वो ईमान नहीं लाते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह उस दिन के खसारे से हम सब को महफूज फरमा दे। कहते हैं कि मोमिन के सामने क़यामत नहीं आएगा, मोमिन होगा ना उसके सामने क़यामत, मुसलमानों पे क़यामत नहीं है। हाँ वो तो कयामत का है ना, वो तो कयामत वाक़या होना। हाँ जी ये बिल्कुल सही है। कयामत के सूर जो है ना वो मोमिनों पे नहीं फूका जाएगा, वो कयामत के सूर की बात है। कयामत का सूर सिर्फ और सिर्फ बदकार और फासिकों पे किया, जो काफिरों पर होगा। और मोमिनों को उससे पहले ही, जिनके अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, अल्लाह ताला उनको कोई बीमारी देगा और जिससे वो सब मर जाएंगे, और क़यामत का सूर सिर्फ और सिर्फ काफिरों के ऊपर फूका जाएगा। अब जब इंसान अल्लाह ताला के हजूर 1 to 1 हाजिर होगा ना, तो बंदे और रब के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा उस दिन। और जो कुफार होंगे वो अल्लाह को नहीं देख सकेंगे उस दिन, लेकिन जो मोमिन होगा वो अल्लाह को देख सकेंगे। अल्लाह ताला उस दिन हमें अपना दीदार अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह ताला दिखाएगा कि अल्लाह दिखाएगा जन्नत है, जन्नत है हमारे अनाज के साथ। हाँ जी। अब आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वलहु मा सकना फिल लैली वन नहारी, और उसी के लिए है जो भी रात में है और जो भी दिन में है, यानी कि रात के अंधेरे में, दिन के जाले में जो भी चीज़ें ठहरी हुई हैं, इस्तकरार में हैं, करार पाई हुई हैं, वो क्या किसके हैं? वलहु, अल्लाह ही के लिए। ठीक, यानी कि जो भी नज़र आ रही हैं वो सब चीज़ें भी अल्लाह के लिए हैं। वहुव अस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, तमाम चीज़ें उसी की हैं। तो फिर जब सब चीज़ें उसी की हैं, उसी की फर्माबरदारी में लगी हैं, तो फिर ए हज़रत इंसान तू क्या कर, तू भी अल्लाह की फर्माबरदारी में अपने आप को सौंप दे। अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार बना दे। आमीन आमीन, और हमारे अमाल में इनको लाने की तौफीक भी हमें अता फरमाए। रात के अंधेरे में तो अल्लाह ने बताया, और दिन के उजाले में भी। अक़ुल, इनसे कह दीजिए, अग़ैर अल्लाहि तख़िज़ू वलियन, क्या अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर तुम वली बना लेते हो? वली, अल्लाह के अलावा दूसरों को वली बना लेते हो। विलायत, तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना सरपरस्त बना के चलते हो। फातिर समावाती वल अर्दी, वो तो ज़मीन और आसमान को उस तरह से बनाने वाला है। फातिर कहते हैं विदाउट एनी रॉ मटेरियल, विदाउट एनी नक्शा, विदाउट एनी, पहली दफा रॉ मटेरियल भी अल्लाह का, मटेरियल भी रॉ मटेरियल अल्लाह ही लाया, और उसके नक्शा भी अल्लाह ने ही बनाया, और अल्लाह ही ने सब कुछ किया। ये होता है फातिर, बगैर नमूने के, बगैर रॉ मटेरियल के दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो दुनिया में फातिर कोई नहीं हो सकता अल्लाह के अलावा। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? कोई खुद अपना रॉ मटेरियल बना सकता है? अल्लाह बना सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली सरपरस्त बना के चलते हो। अल्लाह तो फातिर है, अल्लाह तो वो हस्ती है जो आसमानों और ज़मीन का ऐसा बनाता है कि रॉ मटेरियल भी खुद लेकर आता है। वहुवा युतइमु वला युतामु, और वो खाना देता है, वो तुमको खिलाता है, वो खुद नहीं खाना खाता, वो रिस्क देने वाला है,
وہ رزق لینے والا نہیں ہے. مشرکین مکہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا نا کہ وہ یہ اپنے بتوں کے آگے نا وہ کھانے رکھ دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا واقعہ پہ یاد کریں, جب وہ سب کے سب میلے میں جا رہے تھے تو وہ کھانے تھال بھر بھر کے اپنے سارے بتوں کے آگے رکھ گئے, تو حضرت ابراہیم آگے جا کے کہتے ہیں کیا بات ہے آپ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں, ہے نا. پھر انہوں نے قرآن میں الفاظ آتے ہیں, تو گویا اللہ تو کھلانے والا ہے, وہ کھانے والا نہیں. تمہیں اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تم تو اپنے بتوں کو جو ہے وہ نظریں نیازیں چڑھاوے دینے شروع ہو جاتے ہو. اللہ نہیں کھاتا, اللہ تو کھلانے والا ہے. آج بھی رکھتے ہیں, دودھ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا بت جو ہے وہ دودھ پی جاتا ہے. کوئی دودھ شودھ بت نہیں پیتا, خود ہی پی جاتے ہیں سب. ہاں جی, تو تمہیں یہ باتیں اتنی سی سمجھ نہیں آتی. اللہ نے کہا ان سے کیا کہو, یہ ساری باتیں یہ دیکھیں ایک عام بندہ اگر دیکھے تو کمپریہنڈ خود بخود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسی فضول باتیں. ہاں واقعی میں یہ لکڑی کا بت, یہ بت پتھر کا بت, یہ تو کھا ہی نہیں سکتا. تو اللہ وہ ذات اور وہ ہستی ہے جو را مٹیریل بھی خود ہی لے کر آ رہا ہے, تو وہ خود کیا اپنے لیے مانگے گا, وہ تو تمہیں کھلانے والا ہے, اس کو نہیں کھانے کی ضرورت نہ حاجت ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد عمل کیا کرنا چاہیے, اللہ وہ عمل سکھا رہے ہیں. قل ان سے کہہ دو کہ انی امرتو, مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے, ان اکون اول من اسلم, کہ میں سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا ہو جاؤں, اسلم بننے والا میں بن جاؤں. ان اکون اول من اسلم, یعنی وہ جو اسلام لے کر آئے, جو سر اطاعت خم کرتے ہیں, جو فرما برداری اختیار کرتے ہیں, ان فرما برداری اختیار کرنے والوں میں ان اولا, میں سب سے پہلا ہوں. ان سے کہو اللہ کی فرما برداری جو اختیار کرتے ہیں ان میں سے میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد انسان کہتا ہے نا ہاں میں نے بھی اپنے سر اطاعت اللہ کے لیے خم کر دیا. آپ لوگوں کے دل میں آیا ہوگا کہ ہاں جب میں ہر چیز اللہ کی تو پھر میں بھی اللہ کی, تو اللہ میں تجھے اپنی اطاعت میں سونپ رہی ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کہہ دو مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں ہو جاؤں. آج ہمارا رویہ بالکل مختلف ہے. آج ہمارا رویہ کیا ہے, ہمیں تو دنیا کے معاملات میں پائنیئر بننے کا بہت شوق ہے کہ جی سب سے پہلے میں کر لوں. آج یہ ڈیزائنر جوڑا آیا ہے, فلانی لانچ ہوئی ہے, میں سب سے پہلے اس کا ڈریس نکال کے بنوا کے سلوا کے راتوں رات. لڑکیوں خواتین نے تو اس قدر پاگل پن اس کے لیے اختیار کیا ہوا, اپنے گھروں میں ٹیلرز بٹھائے ہوئے. مجھے پتا چلا کہ ادھر رات کو لانچ ہوئی, وہ ملا ان کو سوٹ, راتوں رات ٹیلر سے سلوا کے صبح بچوں کو اسکول لینے یا پک اینڈ ڈراپ کے لیے جانا, تو جی اپنا میں سب سے پہلے اس ڈیزائنر کا میں جوڑا پہن کر آئی تھی. دنیا میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے. اور یہ تو چلے ڈیزائنر, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم لیول جو بتایا ہے. ہاں عام بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, کسی کو کوئی کھانا پکانا اچھا آ جائے یا کوئی اور چیز اچھی ہے تو سب سے پہلے خاندان میں نے یہ کیا تھا, میں یہ گھر میں لے کر آئی تھی. ہاں وہ میری نند تو بعد میں میرا دیکھ کر لے کر آئی تھی. یہ کھانا تو میں نے سب سے پہلے بنا کے کھلایا تھا. فیملی میں میں تھی, آئی واز دا فرسٹ ون جو میں نے فلاں چائنیز بنا کے کھلائی تھی, فلاں ڈش بنا کے کھلائی تھی. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان کو دنیا میں جوانی میں. اب دیکھیے مطلب دس از اے نیچر, اور یہ عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلی جو ہے نا وہ بن جاؤں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ لائی تھی, اس نے کیا تھا. لیکن دین کے کاموں میں جب کوئی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائی پہلے گھر میں تو کوئی بھی نہیں برقع لیتا نہ پردہ کرتا ہے, میں کیسے کر لوں, سب لوگ کیا کہیں گے. ہاں میری جٹھانی کر لے, دیورانی کر لے, یا میری نند کر لے گی نا تو پھر میں بھی کر لوں گی, میری بہن کر لے گی پھر میں کر لوں گی, میری فلاں خالہ لوگ کریں گی تو چلو پھر میں کر لوں گی. اس وقت کبھی بھی انسان کو پائنیئر بننے کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا. پائنیئر بننا ہے تو قسمیں بنو, دین میں بنو نا. اللہ نے کہا ان سے کہو سب سے پہلے میں اس فرما برداری اختیار کرتی ہوں,
دنیا کے کاموں میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سب میرا نام واہ واہ ہو جائے, سب کہیں کہ جی یہ سب سے پہلے اس نے کیا تھا, اس کو آتا تھا, اس نے یہ چیز یہ لے کر آئی, یہ خاندان میں لائی. دنیا کے کاموں میں تو ہماری بڑی ہمیں پائنیئر بننے کا شوق ہوتا ہے. دین کے کاموں میں ہمارے 100 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں فلانی شادی ہو جائے نا اس کے بعد کر لوں گی, بچوں کی شادیوں کے بعد کر لیں گے, میں حج کراؤں نا اس کے بعد کر لوں گی, میں یورپ کا ٹور لگا لوں نا اس کے بعد کر لوں, ہے نا, ہمارا یہ کام ہو جائے نا اس کے بعد کر لیں گے. آپ یاد رکھیے گا جو پائنیئر کی بات ہے نا اس کی بات ہی اور. آپ دیکھیے جب بارش برستی ہے تو جو پہلا قطرہ پڑتا ہے, جو شروع کے جو قطرے ہوتے ہیں نا اس سے جو بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے نا, مٹی کی خوشبو, بعد میں چاہے بے شمار بارش برستی رہے, جو خوشبو شروع کی بارش میں آتی ہے نا وہ بعد والی بارش میں نہیں ہوتی, ہے نا. اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کیا قبول, مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سب کو پتہ ہے حضرت ابو بکر. بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی نے, سب کو پتہ ہے. عورتوں میں سے اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے شہید کون ہوا؟ عورتوں میں سے کون شہید ہوئی؟ حضرت سمیہ. سب کو معلوم ہے نا. بعد میں تو کتنی شہادتیں بھی ہوئی, کتنے لوگوں نے اسلام پہ قبول کیا, لیکن نام انہی کے رہ گئے جو پہلے والے تھے. بات تو انہی کی رہ گئی جو پہلے والے تھے. جو مرضی کوئی بیویاں آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, جو حضرت خدیجہ تھی وہ حضرت خدیجہ تھی, ان کی تو ویلیو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو اسلام کا درخت کی وہ جڑیں ہیں جو جس پہ وہ اسلام کا درخت کھڑا ہے. تو جو پائنیئرز ہوتے ہیں نا ان کی بات ہی اور ہوتی ہے. اللہ ہمیں اسلام میں پائنیئر بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہ سوچتے رہے کہ بعد میں کر لیں گے. بعد والے تو بڑے اسلام میں آ گئے, بعد میں تو شہید بھی بہت سارے ہو گئے, بچوں میں بہت بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, لیکن نام صرف حضرت علی ہی کا آتا ہے نا. تو بات یہ کہ اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ نے مجھے اور آپ کے کہا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والے بنو. اللہ ہمیں پائنیئر اسلام میں بنائے, ہماری اولادوں کو بھی پائنیئر بننے والا بنائے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور تم دیکھو مشرکوں میں شامل نہ ہونا. جب اللہ کے لیے سر اطاعت خم کر دیا ہے پھر شرک کیسا, پھر اللہ کے ساتھ کسی کو لیول پر نہیں لے کے آنا, نہ نفس کو, نہ برادری کو, نہ گھرانے کو, نہ شوہر کو, نہ کسی رسوم و رواج کو, نہ اولاد کو, نہ کسی سوچ کو, نہ کسی معاملے کو. اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پھر لے کر آنا. صرف اور صرف سر تسلیم کس کے لیے خم کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین. کیونکہ ہر چیز جب اللہ کے لیے فرما برداری کر رہی ہے تو پھر میں بھی تو اللہ کی ہوں نا, مجھے بھی تو پھر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے نا. تو پھر میرے لیے شرک کس بات کا؟ اللہ کے آگے کسی کو لے کر نہیں آنا. قل, ان سے کہہ دیجئے, انی اخاف, بے شک میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تو کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم, اس بڑے دن کے عذاب سے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافرمانی کرتے تھے اللہ کی جو وہ عذاب سے ڈر رہے تھے؟ نعوذ باللہ. یس, یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, کہ مجھے ایک بڑے دن ایک عذاب مل جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے. یہ صرف اس معاملے کی نوعیت سکھائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ جب نبی بھی نافرمانی کر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تو میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو کیا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عذاب سے بچا لے گا؟ سمجھ آئی؟ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ نے اہلکناہم بذنوبہم,
اللہ نے ان کو اتنا اقتدار، اتنی اسباب معیشت دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے گناہوں کے اوپر ان کو پکڑا اور ان کو ہلاک کر دیا. دنیا میں بھی ہلاکت سے دو چار ہوئے اور قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ عذاب یوم عظیم کے شکار ہوں گے. تو جو لوگ نافرمانی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کے عذاب سے اے نبی آپ فرما دیجئے میں بھی اگر کروں گا نا نافرمانی تو میں بھی نہیں بچ سکتا، تو عام بندہ کیسے بچے گا؟ میں یصرف عنہ، جو بچ گیا اس عذاب سے، یومئذ اس دن کون بچے گا؟ فقد رحمہ، اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو اس کو انسان کو عذاب سے بچائے گی. وذالک الفوز المبین، اور یہ کامیابی ہے بڑی مبین واضح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی کامیابی ہے کہ اس دن انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے. کون عذاب بچے گا؟ فقد رحمہ، وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ کی رحمت. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو، اتنے گناہگار انسان کو پار لگائے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اس کی رحمت مانگنا. میں اور آپ گناہگار ہیں، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا ہے. اور جب مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے مغفرت بھی مانگیں گے، بخشش بھی مانگیں گے، رحمت بھی مانگیں گے. انشاءاللہ اللہ اس دن میرے اور آپ کے لیے رحیم ہو جائے گا اور وہ رحمت ہمیں پار لگا کے جنت کے حقدار بنائے گی اور ہمیں عظیم الشان کامیابی کا حقدار بنا دے گی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے اندر اتار دے، ہماری اپنی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہماری غلطیوں پہ نہ پکڑنا. اللہ ہمیں کھینچ کر اپنا بنا لے، ہمیں کھینچ کر صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہر چیز میں ہمارے گائیڈ، ہمارے رہبر بن جائیں. اللہ جیسے آپ ہمیں کھینچ کر اس قرآن کلاس میں لے آتے ہیں، اللہ اسی طرح نیکی کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا. اور اللہ ہمیں گناہوں سے معاف فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم آپ سے ملیں تو اس حال میں ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، آپ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں اور ہمیں اس رحمت کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين. سلام.